السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے پہلے دن سے موت کے دن تک کے تمام اصول سمجھا دیتا ہے، اور پھر جو اسلام کو قبول کرے تو پھر جب وہ اس کو حق سمجھ کر اس کو قبول کرتا ہے، یا پھر اس وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی نعمت سے نوازا، جو ماں کے گود سے یہ نعمت حاصل کر چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو پڑھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا ایک رواج پڑ چکا ہے، اور اسی طرح خلا کا رواج پڑ چکا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بہت سارے بنیادی وجوہات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں وہ اس ریلیشن شپ کو سمجھنے سے پہلے، اسلامی احکامات کو پڑھنے سے پہلے ان کی شادی کرائی جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ان کو اسلامی معلومات دینا ضروری ہیں، جو کہ ہمارے ماحول کے اندر اس وقت نہیں دیا جاتا۔ اور اسی طرح پھر اس کا نتیجہ آخر جا کر کیا بنتا ہے کہ پھر وہ طلاق کی صورت میں آتا ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز اور اللہ کو ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ تو پھر اس وقت طلاق کا جو ریشو ہے کافی بڑھ چکا ہے۔ اور پھر اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اپنی من چاہی اصولوں کے مطابق گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو آج کل ایک کانسیپٹ چلا ہوا ہے، اس کے متعلق دوستیاں لگاتے ہیں۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے تو میرے لیے یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، آج وہ کیوں نہیں کر رہا۔ تو عزیزان محترم، شادی سے پہلے کا جو ان کا تعلق تھا وہ ناجائز تھا، اور ہمیشہ ناجائز تعلق کے اندر شیطان کا تعلق ضرور ہوتا ہے، اور پھر شیطان اس کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان دونوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر جب ان کے نکاح کا ریلیشن نہیں ہوتا تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے ایک ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ ہفتے میں ایک دفعہ مل لیا، یا پھر 15 دن میں ایک مرتبہ مل لیا، یا کم از کم 3-4 دن میں ایک مرتبہ مل لیا، یا پھر کم از کم ڈیلی بھی اگر مل لیتے ہیں تو ڈیلی بھی 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یا پھر کالج یونیورسٹی کے دوران پڑھائی کے ٹائمنگ کے اندر ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر نکاح کے بعد یہ دن کو بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، رات کو بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، مصیبت میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، بیماری میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، صحت مندی کی حالت میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جب پھر ان کی زندگی جڑ جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر انسان کی زندگی یہ ہرے بھرے فصل کی طرح ہے، تو اس کے اوپر اونچ نیچ آتا رہتا ہے۔ جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، پھر جب موسم بہار آ جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر رنگت آ جاتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حالات تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں حالات کے اندر۔ پھر جب یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر اس طرح سے یہ اس نکاح کے ریلیشن کو اس گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے کانسیپٹ میں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر بات اور نوبت طلاق تک جاتی ہے۔ تو میری تمام امت مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹیوں کا نکاح کرائیں تو ان کو پہلے سے نکاح کے متعلق اسلامی معلومات سے ضرور آشنا کرائیں، تاکہ آگے چل کر
وہ اس ریلیشن شپ کو معمولی نہ سمجھے، اس کو اس طرح سے نبھائیں کہ اب جینا مرنا زندگی غمی خوشی سب کے اندر ایک ساتھ رہنا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اس طرح سے جب یہ ماحول بنے گا تو انشاءاللہ پھر یہ طلاق کے جو شمار ہے وہ کافی انشاءاللہ اس کے اندر کمی آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری بات پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔